أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم کی صوفی حمید الدین ناگوئی، حضرت فخر الدین گدریجی، آپ کے بیٹے حضرت خواجہ فخر الدین کہتے کہ حضور بابا تو یہاں ہے. کہا نہیں یار، ہم نے وہاں دیکھا، ملاقات کی. سبحان اللہ، یہ ہے تمہارے اور میرے خواجہ. سبحان اللہ. اخلاق سے، نور کی نظر سے، زبان پاک سے اسلام، ہر نور کی حرکت سے اسلام کو، دین کو پھیلایا، صبر سے پھیلایا، جمالیت سے پھیلایا. ایک مرتبہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے کہ دشمن آیا، اور جیسے ہی آیا اور وہ آدمی کے بغل میں چھری تھی رکھی ہوئی، تو آپ نے اسے دیکھ کر کہا ہاں جلدی سے تو تیرا ارادہ جو ہے وہ پورا کر لے ورنہ کوئی آ جائے گا. اللہ اکبر. اور پھر کہا کہ جو وعدہ کر کے آیا ہے وہ پورا کر. اس بات سے جو آدمی آیا تھا اس کے دل پر ایک خوف، ایک کپکپی سی ایسی چھائی کہ کانپنے لگا اور چھری پھینک کر حضور کے قدموں میں گرا اور کہا کہ حضور مجھے معاف کریں، میں فلاں شخص کے کہنے سے آیا اور میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا اور میرا قصور معاف کر دیں. حضور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کمال محبت سے دل سے اسے معاف کیا، اپنے مریدی میں شامل کیا اور دین اور دنیا دونوں چیز سے نوازا. سبحان اللہ. درشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسیر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. کرامتوں میں بہت ساری کرامت ہیں، مگر یہ ایک کرامت جو ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیوں؟ اس کرامت میں معجزات کے بھی اثرات ہیں اور بڑی باکمال کرامت بھی ہے. ہر چیز اس میں دکھائی دی گئی ہے. وہ یہ کہ ایک مرتبہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش ایک دوسرے شہر کے سیر کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ چلتے ہوئے محل کی طرف جاتے تھے. ایک کتاب میں پڑھا کہ محل کی طرف آتے تھے جامع مسجد کی طرف، اور اس درمیان ایک عورت آئی اور عورت نے جو ہے
بادشاہ کے حضور آ کر فریاد کی، ایسے بیچ میں کھڑی ہو گئی اور فریاد کی کہ حضور میرا نکاح کرا دیں، ورنہ میں عذاب خدا بندی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ سلطان شمس الدین التمش نے کہا تو کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور ایسا کیا کہتی ہے؟ اس عورت نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی طرف ایسے نظر کر کے کہ یہ جو تمہارا مرشد ہے اس نے مجھ سے غلط کام کیا، انہوں نے حرام کاری کی۔ پھر پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ بچہ انہی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی یہ بات سن کر شرم اور ندامت سے پسینہ پسینہ ہو گئے اور بادشاہ اور سارے عوام، خاص و عام جتنے تھے وہ سس در رہ گئے کہ یہ کیا؟ سبحان اللہ۔ کہیے کیوں حضور خواجہ قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے سیدھا منہ اجمیر کی طرف کیا اور ہاتھ باندھ کر آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اجمیر کی طرف دیکھ کر کہا، یا مرشد خواجہ خواجگاہ خواجہ معین الدین چشتی، مرشد میرے قریب نواز، المدد المدد المدد۔ سبحان اللہ۔ یہ مرید ایسا قطب الاقطاب اور پیر ایسا ہند الولی عطائے رسول۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک کتاب میں آیا کہ سب لوگ اس بات کو جمع ہونے کے لیے گول راؤنڈ بن گیا تھا، گول دائرہ بن گیا تھا اور سنتے تھے۔ کچھ پیچھے تھے جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا، وہ آواز سنتے تھے۔ ان میں سے کسی نے آواز دی، کیا آواز دی؟ کہ ہٹو ہٹو راستہ دو، مرشد پاک حضور غریب نواز تشریف لائے۔ اچانک آپ جلوہ نما ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر گول راؤنڈ جو تھا وہ کٹا، دو حصے ہوئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی دوڑے، قدموں میں گرے، آپ نے اٹھا کے کہا، ہائے ہائے کیا بات ہے بیٹے، اتنی جلدی بلایا؟ سبحان اللہ۔ التمش بادشاہ بھی آیا، قدم بوشی کی، دادا مرشد اچانک کوئی کام تھا کسی کو بھیج دیتے۔ آپ نے مسکرا کے تھوڑا سا تبسم کر کے کہا، بات ہی کچھ ایسی تھی، تیرے مرشد پر کوئی بات ہی آفت ہی ایسی آ گئی۔ بات کرتے کرتے اپنی جگہ بیٹھے، عورت بھی ہے۔ پھر عورت نے فریاد کی اور کہا، یہ بیٹا قطب الدین بختیار کاکی کا ہے۔ آپ نے فرمایا، لوگوں ہم جو رائے دیتے ہیں اس پر آپ راضی ہیں؟ اس طرح سے فیصلہ ہو، کیونکہ عورت تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، ہو سکتا ہے سچ بھی ہو، مگر ہم چاہتے ہیں کہ پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ بولے کہ میرا باپ کون ہے۔ سبحان اللہ، ہے نا کتنی بڑی کرامت۔ اب
مختصر